اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 101 101 یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور ٹرانسلیشن لکھیں، لفظی ترجمہ۔ ایک بار پھر ایمفسائز کروں گی کہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جب تک اس کو لکھیں گے نہیں، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے جن کے پاس تو قرآن پاک ہیں وہ اس پہ لکھیں، اور اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو 2-3 آیتیں ہوتی ہیں، آپ ورڈز میننگ کی طرح کا ایک کالم بنا لیں، ایک سائڈ پر عربک لکھ لیں اور پھر اس کے آگے جو میننگ میں لکھواتی ہوں وہ آپ لکھیں، اور پھر اس کو یاد کر کے اور وہ سنا دیں لیسن گروپ میں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 101۔ وا اور ایزا جب، ضرب ضرب سفر کرو، تم سفر کرو، فی میں، الارضی زمین میں، فلیسا تو، لیسا نہیں، علیکم علی پر، تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے، تقصروا تا جو ہے اس کا مطلب ہے تم قصر کرو، تقصروا تم قصر کر لو، من سے، الصلاۃ نماز، ان اگر، خف خوف ہو یا ڈر ہو، تمہیں ڈر ہو تمہیں یا خوف ہو تمہیں، ان کے، یفتنکم یفتنا ستائیں گے، تمہیں، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ تمہیں ستائیں گے، انا یقیناً، الکافرین کافر، کانوا ہیں، لکم لام لیے، تمہارے لیے، عدو دشمن، مبیناً کھلے، یعنی کھلے دشمن ہے، کھلے دشمن مینز اعلانیہ دشمن ہے، کھلا وہ دشمنی کرتے ہیں۔ وا اور ایزا جب، کنتا آپ ہوں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اینڈ پر تا آتی ہے 4 شکلوں میں، اگر آئے جیسے تا کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور تا کے نیچے اور تم اور وہ بھی مرد، اور تا کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب بھی تم ہوتا ہے لیکن وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، تا کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ تو کنتا آپ ہو یعنی تم ہو، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر آپ لگائیں گے۔ کنتا آپ ہوں، فی میں، ان میں، فَأَقَمْتَ پھر، اقمت قائم کریں آپ،
کم قائم کریں اور پھر تا کے اوپر زبر آ گئی آپ، پھر قائم کریں آپ لہم، لام لیے ہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز، فلتقم، اب اس کے پارٹس کریں گے، تو، لام چاہیے، یہ وہی لام ہے جس کے 5-6 میننگز میں نے آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں، البتہ، چاہیے، کے لیے، یقیناً، تو یہاں پر اس کا مطلب ہوگا چاہیے، تو چاہیے، تقم، کھڑی ہو، تو چاہیے کہ کھڑی ہو، قائم ہو، طائفتن، ایک جماعت، یہ جو تنوین ہے پیشوں، دو پیشوں والی، اس کا اس سے ہم نے یہاں پر ایک لگا سکتے ہیں اس کی وجہ سے، طائفتن، ایک جماعت، منہم، من سے، ہم، ان میں سے، معکا، مع ساتھ، کا آپ کے ساتھ، وا اور، وَلْيَأْخُذُوا، اس کے بھی پارٹس کریں، وا اور لام چاہیے، یہاں پر پھر لام کا مطلب ہے چاہیے، یأخذو، یا وہ جو، اور خضو لے لیں، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، اسلحتکم، اسلحتہم، اسلحتہ، اسلحہ یا ہتھیار، ہم اپنے ہتھیار یا اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں، پھر، اذا جب، فاذا پھر جب، سجدوا وہ سجدہ کر لیں، فلیکونوا پھر تو، لام چاہیے، یکونوا وہ ہو جائیں، یا کا مطلب وہ اور کونو ہو جائیں، تو اس کے کتنے پارٹس ہم نے کیے، تو، لام چاہیے، یا تو وہ کونو ہو جائیں، 4، تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں، من ورائکم، من سے، ورائی پیچھے، کم تمہارے پیچھے، ولتأتی، وا اور لام چاہیے، تأتی آئے، اور چاہیے کہ آئے، طائفتن جماعت، اخری دوسری، اب کیا ہے کہ دوسری جماعت آئے، کون سی والی، لم نہیں، یصلو نماز پڑھی، یعنی وہ جماعت جس نے نماز ابھی نہیں پڑھی، لم یصلو نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پھر لام چاہیے، یا وہ پھر چاہیے کہ وہ، سلو نماز پڑھیں، پھر چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معکا، مع ساتھ، کا آپ کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، وَلْيَأْخُذُوا وہی لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وا اور لام چاہیے، یأخذوا وہ لے لیں، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، حذرکم، حذر بچاؤ، حذرہم، حذر بچاؤ، ہم اپنا بچاؤ، واسلحتہم، وا اور اسلحہ، اسلحہ،
ہم اپنا، اپنا اسلحہ، اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ. ود الذین کفروا، ودا چاہتے ہیں، ودا چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا. یعنی کیا مطلب بنا؟ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر. لو اگر، تغفلون، تغفلون تم غافل ہو. اس میں سے دیکھیں، آپ کو میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کہ ہم لفظ کو نکال سکتے ہیں، روٹ ورڈ نکال سکتے ہیں سمجھنے کے لیے میننگ کو. اگر آپ تغفلون میں سے تا کو ہٹا دیں جو کہ مضارع کی علامت ہوتی ہے جس کا مطلب ہے تم، اور آخر میں سے واو نون کو ہٹا دیں جو کہ جمع کی علامت ہے، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ غین فے لام. تو اس میں سے آپ ایک لفظ نکال سکتے ہیں غافل. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب بنے؟ یہ میں آپ کو صرف لفظ اگر آپ کو یاد نہیں رہتا اور یا ترجمہ نہیں آ رہا تو اس طریقے سے آپ جب آگے پیچھے سے لفظ ہٹائیں گے تو آپ کو اس میں سے کہیں نہ کہیں سے میننگ سمجھ آ جائے گا. لو تغفلون اگر تم غافل ہو، ان سے، اسلحتکم، اسلحتی اسلحہ، کم اپنے، اپنے اسلحے سے یا اپنے ہتھیاروں سے تم غافل ہو. وا اور امتیاتکم، امتیاتی سامان، کم اپنے، اپنے سامان سے، اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو. تو وہ کافر کیا کریں؟ فَيَمِيلُونَ، ف تو، یمیلون وہ جھک پڑیں، بریکٹ میں لکھ لیں حملہ کر دیں. فَيَمِيلُونَ تو وہ جھک پڑیں. میلان ہوتا ہے نا کسی کی طرف میلان ہونا، جھک پڑنا، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے جھک پڑیں. اور یہاں اس کا میننگ اصل میں جھک پڑنے سے مراد کیا ہے؟ ودن بریکٹس لکھ لیں حملہ کر دیں. علیکم علی پر، کم تم، تم پر. میلتن جھکنا، حملہ کرنا. واحدتن ایک دم، یک بارگی جو ہم کہتے ہیں. وا اور لا نہیں، جناح گناہ، علیکم علی پر، کم تم، تم پر. ان اگر، کانا کانا ہو، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من سے، مطرن بارش، او یا کن تم، کن ہو تم، تم ہو، کن تم ہو، مرضا مریض یا بیمار. تو پھر کیا ہے؟ ان کے، تضاعوا اتار دو، اتار رکھو، اسلحتکم، اسلحت اسلحہ، کم اپنا، اپنا اسلحہ اتار دو. وا اور خذو لے لو، حذرکم، حذر بچاؤ، کم اپنا، اپنا بچاؤ. ان اللہ، ان یقیناً، اللہ، اللہ، اعد نے تیار کیا، للکافرین لام زیر لی کے لیے،
کافرین کافر کافروں کے لیے عذاباً عذاب محیناً ذلت والا فَإِذَا پھر اذا جب قضیتم قضی ادا کر چکو تم ادا کر چکو تم الصلاۃ نماز فاذکروا تو اذکروا یاد کرو یا ذکر کرو اللہ کا قیاماً کھڑے اور قعوداً بیٹھے اور علی پر جنوبکم جنوبی کروٹیں کم اپنی کروٹوں پر یعنی جب لیٹے ہوئے ہو فَإِذَا پھر اذا جب اطمأننتم مطمئن ہو جاؤ تم پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ فَأَقِیمُوا تو اقیموا قائم کرو الصلاۃ نماز انا یقیناً الصلاۃ نماز کانت ہے علی پر المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض یعنی لکھی ہوئی ہے فرض ہے موقوتاً مقررہ اوقات میں چلے جی یہاں تک ہم کرتے ہیں آج اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں سمجھ لیں یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں اس میں بھی شریعت کے کچھ احکامات ہیں جیسا آپ نے شروع میں دیکھا کہ سورۃ نساء میں بہت سارے احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں زیادہ تر تو پہلے خواتین سے ریلیٹڈ گھر سے ریلیٹڈ تھے اور اب یہ تھوڑے سے اور احکامات ہیں تو یہاں پر کیا فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو قصر کر لو قصر سے کیا مراد ہے کہ کم کر لو کم کر لیا کرو کم کرنے میں اب کیا ہے کہ صرف فرض پڑھنے ہیں اور وہ فرض بھی آدھے ہو جائیں گے یہ پھر قصر نماز ہوتی ہے کہ نماز کے جو فرائض پڑھنے ہیں اور وہ بھی آدھے سوائے مغرب کے کیونکہ وہ 3 فرض ہیں تو ان کو ہم آدھا نہیں کر سکتے وہ 3 ہی پڑھے جائیں گے اور باقی سنتیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہاں پر فرمایا کہ نماز جب تم سفر میں ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو کچھ کم کر کے پڑھا کرو اگر تم ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں خوف ہو اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو کیا حکم آیا کہ حالت سفر میں قصر نماز کا حکم ہے لیکن اگر جنگ کی حالت میں ہو یعنی اگر جنگ کی حالت اس زمانے میں تو جنگیں عام ہوتی تھیں مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں تو اس حالت میں بھی نمازیں تو آ جاتی تھیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں قصر یعنی صلاۃ پڑھنی ہو تو وہ صلاۃ الخوف کہلاتی ہے جنگ کی حالت میں کہ وہ بھی ایک سفر ہوتا ہے اور اس میں بھی جب نماز آئے گی تو اس نماز کو بھی قصر کیا جائے گا اور اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف اور
آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ حالت جنگ میں جب پورے لشکر کا ایک ساتھ نماز پڑھنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر سب لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر تو دشمن کو بڑے آسانی سے موقع مل جائے گا مسلمانوں کے اوپر وار کرنے کا۔ تو پھر اس صورت میں گروہوں کی شکل میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ایسی صورت میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر کے اندر موجود ہوں، تو کوئی ایک گروہ جو مطلب اگر وہ گروہوں کی شکل میں لشکر نماز پڑھے گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گروہ کی امامت کرا سکتے ہیں نا۔ ظاہر سی بات ہے ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا، دوسرا گروہ چوکس ہوگا تو وہ رہ جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ ہو تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، یعنی جب آپ موجود ہوں کسی مارکے میں، کسی غزوے کے اندر اور جنگ ہو رہی ہو، یعنی دونوں لشکر میں جنگ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے لڑائی میں تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اور نماز کا ٹائم بھی آ گیا ہے، تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ پھر آپ اس ٹائم پر ان کو نماز پڑھائیں، امامت کرائیں، نماز پڑھنی ہے وہ نہیں چھوڑنی۔ اور طریقہ کیا بتایا گیا؟ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ تو فرمایا تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ پیچھے چلے جائیں، اور پھر کیا ہو، جو پیچھے والا گروہ ہے وہ آگے آ جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ حکم صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے، اور اس کی عملی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک رکعت، چونکہ ظاہر ہے قصر نماز پڑھنی تھی نا، تو 2 فرض پڑھنے تھے، تو 2 فرضوں میں مطلب 2 رکعتیں ہو گئیں، تو ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہے، یعنی جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے رہے، اور اس دوران دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یعنی پہلی رکعت پڑھائی اور بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے۔ جبکہ جو آپ کے پیچھے مقتدی تھے انہوں نے دوسری رکعت خود ادا کی، وہ انہوں نے پھر آپ کے ساتھ نہیں ادا کی، انہوں نے اپنی اپنی رکعت پڑھ لی۔ تو 2 رکعتیں پوری کر کے، یعنی اس پیچھے جو آپ کے پیچھے گروہ تھا اس طریقے سے ان کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، وہ جو 2 فرض تھے قصر کے، ایک انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھے جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر، اور دوسری رکعت انہوں نے خود پڑھ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے سلام پھیرا اور وہ اپنے محاذ پہ واپس چلے گئے، اور اب وہ جو دوسرے گروہ تھا وہ لوگ آئے اور وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پھر نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت ان کو پڑھائی جو کہ ان کی پہلی رکعت تھی، اور اس طریقے سے اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری رکعت تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے بھی ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لی اور ایک رکعت خود پڑھی، اور پھر اس طرح سے سارے لشکر نے نماز پڑھ لی، اور کوئی بھی اس بات سے محروم نہیں رہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو سمجھ آئی نا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، آدھا لشکر جو تھا اس نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھی، نیت 2 فرضوں کی ہوئی تھی، ایک رکعت پڑھ لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے رہے، آپ نے سلام نہیں پھر آپ مطلب کھڑے نہیں ہوئے دوسری رکعت کے لیے، لیکن وہ جو لشکر جو گروہ آپ کے پیچھے کھڑا تھا انہوں نے دوسری رکعت خود سے پوری کر لی اور وہ پیچھے چلے گئے،
اور انہوں نے اب ہتھیار اٹھا لیے، اور وہ جو پیچھے والے لوگ تھے وہ آگے آئے، اور پھر جب وہ کھڑے ہو گئے صفے بنا کر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کمپلیٹ کی، جبکہ وہ جو دوسرا گروہ تھا ان کی وہ پہلی رکعت تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لیکن وہ جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کی اور پھر انہوں نے سلام پھیرا۔ تو اس طرح سے سب لوگوں نے ایک طرح سے نماز پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ایک ایک رکعت سب کو مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا طریقہ صلاۃ الخوف کا، جو کہ جنگ کے بیچ میں پڑھی جاتی تھی، جبکہ جنگ ہو رہی ہو، اور اس وقت اس طریقے سے کہ تاکہ نماز بھی پڑھی جائے اور دشمن سے غافل بھی نہ ہوا جائے۔ اچھا جی، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، یعنی کہ اس نماز پڑھنے کے دوران بھی ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا اسلحہ اور حفاظت کا سامان اپنے ساتھ رکھیں، بالکل بھی غافل نہ ہو جائیں کہ اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی سچویشن ہو تو اپنا دفاع کیا جا سکے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھو؟ کیونکہ یہ کافر لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنا اسلحہ اور اپنا سامان اس سے غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم سے حملہ کر دیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ تو ان سے مطلب اپنے آپ کو تیار رکھو، نماز بھی پڑھو لیکن چوکس ہو کے پڑھو کہ اگر وہ آپ حملہ کر بھی دیں تو آپ فوراً اپنا دفاع کر لیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًّى مِن مَطَرٍ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو جاؤ، ان تضعوا اسلحتکم، تو پھر کیا ہے تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، البتہ اپنا بچاؤ ضرور لے لیا کرو۔ تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، پہلا حکم تو یہی تھا کہ اسلحہ ساتھ رکھنا ہے، لیکن اگر بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے زیادہ بارود اور اس طرح کی چیزیں ساتھ نہیں رکھی جا سکتی کہ ان پہ پانی پڑ جائے، یا کوئی اور اس طرح کی وجہ ہو، یا کوئی بندہ بیمار ہے، مریض ہے، وہ اپنا اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر فرمایا کہ پھر تم اپنا سامان، اپنا اسلحہ جو ہے وہ اتار بھی سکتے ہو اور وہ ایک سائڈ پر رکھ دو، لیکن اس صورت میں بھی کیا کہا جا رہا ہے، اپنا بچاؤ جو ہے وہ ضرور ساتھ رکھو، یعنی اگر تلوار، نیزہ وغیرہ جسم سے بندھے ہوئے ہوں تو اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو بیماری کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے، تو پھر اسلحہ وغیرہ کھول کر علیحدہ رکھ دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بشرطے کہ جنگ کے حالات اجازت دیتے ہوں، لیکن اس صورت میں بھی یہ جو ڈھال وغیرہ اپنے پاس رکھو تاکہ اگر دشمن فوری طور پر حملہ کر دے تو اپنا بچاؤ کر سکو، یعنی ڈیفینسو رہو کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ لڑو نہیں لیکن اپنا بچاؤ کر سکو، تو بچاؤ کی چیز اپنے پاس رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کافروں کے لیے تو ایک ایسا عذاب تیار ہے جو کہ ذلت آمیز ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، یعنی یہ اس طرح سے تم نے نماز جنگ میں پڑھ لی، تو پھر کیا کرنا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر، غرض ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، یعنی ذکر جو ہے وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد تم اپنے یعنی جنگ بھی ہے اور اپنی روٹین کے کاموں میں بھی، اگر جیسے آج ہم لوگ ہیں جنگ میں نہیں بھی ہیں تو تب بھی ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے،
اور یہ ذکر صرف اذکار ہی نہیں ہے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مثلاً گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے، پھر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، کپڑا پہن کر دعا، یعنی وہ تمام دعائیں بھی اسی ذکر میں آ جاتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ذہن میں موجود ہو۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد ہوں، جب ہم جو کام بھی کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ موجود ہوں اور ہم اس کی شکر کر رہے ہوں اور اس کا ذکر کر رہے ہوں۔ فَإِذَّتْ مَنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، تم مطمئن ہو، اطمینان میں آ جاؤ، تو نماز کو قائم کرو۔ یعنی کس طرح؟ تمام آداب اور شرائط کے ساتھ۔ یعنی یہ تو جنگ کی نماز تھی نا پیچھے، تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ کی حالت نہ ہو، جب اطمینان میں ہو، امن میں ہو، تو اس ٹائم پر جو نماز پڑھنی ہے وہ تمام آداب اور شرائط کے ساتھ پھر پڑھنی ہے۔ یعنی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اب جنگ کی سچویشن کتنی خطرناک سچویشن ہے، اس صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ دشمن سر پہ کھڑا ہے تو نماز پڑھنی ہے، اور جو طریقہ ہے وہ بتا دیا گیا۔ اور اس وقت ظاہر ہے نماز کو مختصر کر کے پڑھنا ہے، قصر کرنا ہے، اس کو اور بھی مختصر کر دینا ہے، اور طریقہ بھی فرق ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ جب اطمینان کے حالات میں ہو، جب کوئی ایسی مسئلہ نہ ہو، سفر میں بھی نہ ہو، تو پھر نماز کو قائم کرو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ۔ اور اس میں لمبی لمبی قرات کرو، لمبی لمبی تسبیحات کرو، اور اس کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہو بناؤ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، کیسے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ، مقررہ اوقات کے بیچ میں۔ یعنی نماز کی جو فرضیت ہے وہ اوقات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ان کو اوقات کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے، انہوں نے 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائی تھیں۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، اور دوسرے دن جو تھیں یہ 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتایا کہ نمازوں کے اوقات ان 2 حدود کے درمیان ہیں۔ تو ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر اس نماز کو پڑھنا چاہیے، اور اول وقت میں پڑھنے کی جو افضلیت ہے، جو ثواب ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو پھر جو آخری وقت کے اندر اندر رہتے ہوئے اپنی نماز کمپلیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، اپنے وقت کے مطابق، اور اپنی نمازوں کو خوبصورت اور اللہ کے ذکر سے مزین کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔